آج اہل سنت ہی کے ایک مفتی نے ہمارے موقف کی مکمل تائید کی ہے کہ شب ہجرت غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے۔ یار غار کا نظریہ ایک مفروضہ ہے، ایک فینٹیسی ہے۔ آپ یہ شیعہ حضرات کا کوئی زکروٹا صاحب ہے، یہ اپنی اس ویڈیو میں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں موجود نہیں تھے ہجرت کے موقع پر، اور دلیل کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج 1 سال کے بعد اہل سنت کے ایک مفتی صاحب ہے، کوئی ہمدرد نامی کوئی مفتی صاحب ہیں، انہوں نے ہماری بات کو من و عن تسلیم کر لیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ان کو یہ بات کر دوں کہ یہ جو ہمدرد صاحب ہیں، ان کی اہل سنت میں وہی حیثیت ہے جو آپ کے ہاں جو ہے وہ آغا جواد نقوی کی حیثیت ہے۔ آغا جواد نقوی کو آپ کے علماء شیعہ نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ علماء سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہمدرد صاحب ہیں، چاہے یہ جو کوئی بھی ہیں، ان کا بھی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اس طرح کی باتیں کریں گے تو ان کا کیا اہل سنت سے تعلق ہوگا؟ دوسری بات یہ کہ یہ آدمی اس قابل نہیں ہے، یہ شیعہ زکروٹا صاحب، کہ ان کا جواب دیا جائے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے، نہ صرف انہوں نے خود اپنے منہ پر کالم ملی ہے، بلکہ اپنے سے ان سے پہلے جتنے اہل تشیع کے علماء مجتہدین گزر گئے ان سب کے منہ پر کالم ملی آگے ہم بتائیں گے۔ اور ان کے جو مجتہدین ہیں، وہ جو ان کے علماء فی زمانہ بھی، وہ بھی اس وقت ان سے نالا ہوں گے اور شرم سے ان کو دیکھ کر منہ چھپاتے ہوں گے کہ انہوں نے یہ کیسی بات کی ہے۔ انہوں نے بخاری شریف کی 2 روایتیں پڑھی ہیں، ایک روایت 692 پڑھی اور ایک روایت 7175 پڑھی ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ جی حضرت سالم مولا ابی حذیفہ یہ امامت کرایا کرتے تھے صحابہ کرام کو، تو ان کی امامت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، تو وہ تو پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں تشریف لے آئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کے ساتھ جس نے ہجرت کی، جس کو یہ کہا گیا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جو قرآن پاک میں کہا گیا اذ ہما فی الغار، وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نہیں تھی، اور یہ روایتیں دونوں پیش کی ہیں۔ تو یہ میں عرض کر دوں کہ ان دونوں روایتوں میں سے ایک روایت حضرت ابوبکر صدیق کے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مدینے میں آنے سے پہلے کی ہے۔ اس روایت میں حضرت ابوبکر صدیق کا مقتدی کے طور پر ذکر نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالم مولا ابی حذیفہ کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، اس روایت میں ذکر نہیں ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں تشریف لے آئے، تو اس وقت چونکہ سالم جو تھے مولا ابی حذیفہ، وہ قرآن پاک سب سے اچھا پڑھتے تھے، تو ان کی اقتداء میں اکثر صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی ہجرت کے بعد ان کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد میں یہاں پر یہ جو انہوں نے جو ایک یوں سمجھیے کہ سورج کو چراغ دکھا کر، یعنی سورج کو سامنے رکھ کر یہ بات کی ہے کہ جی سورج نظر نہیں آ رہا، کہ سورج کو دیکھ کر انکار کرنے والی بات کی ہے، میں ان کو ان کے اپنے علماء کا حوالہ دے کر بات کو واضح کرنا چاہوں گا۔ یہ شیعہ حضرات کے ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ طبرسی کے نام سے۔ علامہ طبرسی کون ہے، ان کا کیا درجہ ہے اہل تشیع حضرات میں، یہ اہل تشیع حضرات خود جانتے ہیں، اور یہ جو زکروٹا صاحب ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ علامہ طبرسی کون ہے اور اس کا ان کے ہاں کیا درجہ ہے۔ ان کی تفسیر ہے مجمع البیان فی تفسیر القرآن، اس میں یہ جو آیت کریمہ ہے، اسی آیت کریمہ کے تحت یہ علامہ طبرسی جو ہے ان زکروٹا صاحب کے وہ لکھتے ہیں ثانی اثنین، یعنی انہو کان ہوا و ابو بکر اذ ہما فی الغار ولیس معہما ثالث۔ قرآن نے جو کہا کہ ثانی اثنین، تو ان کے زکروٹا صاحب کے وہ جو بڑے جو عالم ہیں، جو طبرسی صاحب وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ غار میں نبی پاک علیہ السلام تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ تھے۔ پھر یہ جو زکروٹا صاحب ہیں، ان کے اس سے بڑے درجے کے ایک عالم ہیں، علامہ طبری سے ایک بڑے درجے کے عالم ہیں الشریف الردی۔ ان کا اہل تشیع حضرات کے ہاں وہی مقام ہے جو اہل سنت کے ہاں ائمہ مجتہدین کا مقام ہے۔ ان کا سن وفات جو ہے، یہ الشریف الردی جو ہے، ان کا سن وفات 406 ہجری ہے،
یہ اتنا پرانا آدمی ہے. ان کی جو کتاب ہے خصائص الائمہ، اس میں یہ کہتے ہیں کہ وبی اسناد مرفوع قال قال ابن القوال امیر المؤمنین این کنت حیث ذکر اللہ تعالی نبیہ و ابا بکر. یہ شریف الردی کہتا ہے کہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم سے ابن قوا نے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین آپ اس وقت کہاں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے نبی اور حضرت ابو بکر کو کہی. سائل سوال کر رہا ہے اور یہاں پر یہ شریف الردی جو ہے وہ اس پر اعتراض وارد نہیں کر رہا. وہ کہتا ہے کہ وہ یہ نقل کرنے کے بعد آگے اس روایت کو مکمل کرتا ہے. وہ کہتے ہیں فقال امیر المؤمنین، مولا کائنات نے جواب دیا ویلک یا ابن القوا، اے ابن قوا تجھے تیری ماں روئے، تجھے ہلاکت ہو. کنت علی فراش رسول اللہ وقد طرح علیہ ریتتہ، کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امانتیں دینے کے لیے اپنے بستر پر چھوڑ گئے تھے. کنت علی فراش رسول اللہ، میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بستر پر تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذکروٹا صاحب کے لیے یہ دو حوالے کافی ہیں. اگر پھر انہوں نے پھر دوبارہ چیکنے کی کوشش کی تو پھر انشاءاللہ دیگر حوالے بھی پیش کیے جائیں گے. وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ جی بخاری شریف میں جو کہا گیا ہے، تو بخاری شریف میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی پاک علیہ السلام کے ہونے پر جو روایتیں دلالت کرتی ہیں وہ بخاری شریف میں 72 19 22 63 36 15 36 53 36 51 36 52 39 05 39 22 اور 46 63 یہ روایتیں بخاری شریف کے اندر اس بات پر موجود ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں نبی پاک کے ساتھ تھے. اور انہوں نے جہاں دیگر بکواسات کی ہیں وہاں ایک یہ بھی کی ہے کہ جی سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ قرآن میں ہمارے حق میں کچھ نازل نہیں ہوا. اب وہ روایت جو یہ دکھا رہے ہیں نا تصویر، وہ روایت اگر پوری پیچھے سے پڑھی جائے تو وہ بات یہ ہے کہ جب مروان نے یزید کی تعریف کرنا شروع کی اور یہ کہا، مروان نے یزید کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی یزید جو ہے وہ خلافت کا حقدار ہے، یعنی مروان ماحول بنا رہا تھا. تو اس وقت کسی نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مروان نہیں کہا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے اف ولا تنہرہما. یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ قرآن پاک کی آیت جو نازل ہوئی ہے یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہ نے پردے کے پیچھے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے اس طرح کی کوئی بات نازل نہیں کی. اور آگے خود ارشاد فرماتی ہیں، اسی روایت میں موجود ہے، اللہ نے میری براعت کی آیتیں نازل کی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ عائشہ بالکل انکار بھی کریں اور پھر ان 18 روایتوں کا 18 آیتوں کا ذکر بھی کریں کہ جی میرے بارے میں وہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کی ہیں. یہ ذکروٹا صاحب نے وہ آیتیں کیوں نہیں پڑھی؟ یہ ذکروٹا صاحب نے حضرت عائشہ کی وہ بات پوری کیوں نہیں بتائی؟ کیونکہ ان کو پتہ